یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا، پھر وہ آتے ہیں پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا، امرت کا فلانا ہو گیا. وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا 4 مہینے وہاں، ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو کم وقت، آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا بس. بھائی نہیں دیکھو، میں بھی کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائن ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی، اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گیا. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہے، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ؟ ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے، اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی، اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں؟ اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے پیر، زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں، پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کھا وہی رہے ہیں، مرغے پھوڑ رہے ہیں، مراقبہ میں مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اس میں بعضوں کی آوازیں بڑی، پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو، وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے، اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا.
تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو؟ ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں؟ پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لیے. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, توبہ کرو. 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے؟ جی حضرت ہیں. چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا, اور میں تیرا پیر ہوں 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیر تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی نمٹا دیں, تاکہ کوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے. بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو. نہ, زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظی, پھر پیر چماٹ لگائے کم بخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیروں جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے. ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت, تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے, ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا, 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت. یہ اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو
जज्बात फिर पीर को लिख के दे रहे हो, हजरत आज मेरी नज़र पड़ गई तो मैं हलचल हो गई, फिर पीर साहब उसको जिक्र करा रहे हैं। ये वो रहबानियत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सहाबा से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। दनादन निकाह की हजरत उमर की 7 शादियां थी टोटल। कितनी शादियां थी? हजरत उस्मान जब शहीद हुए हैं कितनी बीवियां छोड़ के गए हैं? बोलो 4। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां थी निकाह में? अबे फूट लो, तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। सैयदना अली जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4 बीवियां बेवा हुई हैं। सिर्फ अबू बकर थे जो जब शहीद इंतकाल हुआ तो 3 बीवियां थी उनकी निकाह में सिर्फ। मुगीरा इब्ने शोबा का जब इंतकाल हुआ 4। खालिद इब्ने वलीद का जब इंतकाल हुआ, बोलो ये हमसे ये वाले सेटअप खानकाही को नहीं मानते थे ये। और तलवारें लेके जंगों में भी जा रहे हैं, तिजारतें भी कर रहे हैं, सारे काम करो मेरे भाई, और फिर गुनाह से बचने की भी कोशिश करो। इन औरतों को ठिकाना दो। सेठ लोग खानकाहों में देगे खिलाने के बजाय किसी बेवा से शादी करके वो देग उसको खिलाएं। वो 4 बेवाओं से शादी करो, 4 को अलग अलग घर दो। पीर साहब की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं रहेगी, रहेगी फिर भी, लेकिन वो कम जरूरत रहेगी। और पीर साहब को बोलो आप भी ये काम करो, हलाल को फोकस करो, पाक दामनी मिलती है मेरे भाई। और फिर अगर कोई औरत आके बैठ भी जाए तो कुछ नहीं होता, हलाल से सैर हो जाता है आदमी। इतना सेंसिटिव क्यों बन रहे हो कि किसी औरत की कलाई पे नजर पड़ेगी तो पागल हो रहा है? ये इन लोगों की ये हाल हो जाता है। जब निकाह करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, ये कंडीशन नहीं रहती इंसान की, उसमें इतनी सेंसिटिव नहीं होता। दुनिया में भी चलना फिरना भी तो है ना, जॉब भी करनी है। ये लौंडे लपाड़े दफ्तरों में जाएंगे, कॉल सेंटर में जाएंगे, शादियां कर लो तो फिर बैठी भी होगी तो कोई परवाह नहीं होगी, बैठी रहे। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत होगी, एक नहीं है तो वो वाली पसंद, वो नहीं तो वो वाली पसंद होगी, 4 में से तो कोई तो अच्छी लगेगी आपको। फिर भी नहीं लग रही, फिर पीर साहब के पास जाओ। तो इसलिए पीरों को भी चाहिए अपने आप पर भी रहम करो, शादियां करो। अपने आप को जिस अजाब में डाल दिया है ना आप लोगों ने, और इस अजाब से निकलो। मेरा ख्याल आपको जी तकलीफ हो तो बीवी को हो, पीर को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बेगम को होनी चाहिए, वो समझ में आता है। आप जा रहे हो, आप, मुझे बहुत गम हो रहा है कि आप जा रहे हो। मुझे लग रहा है 4 शादियों की बात सुन के आप फौरन जा रहे हो कि अभी फौरन करता हूँ मैं। चलो अल्लाह, फिर कभी आएंगे। कौन? हाँ अच्छा, आजा भाई। बेटा शिकायत लगाएगा अम्मा को, आप 4 शादियों में बयान सुन के आ रहे हैं। इनसे मुसाफा कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक? चलें जी, अल्लाह खुश रखे आपको। क्या पूछ रहे हैं मिशकात भाई? अभी एक यूट्यूबर है, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 4 शादियां ज़रूरी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थे तो हवा एक बीवी के तौर पे भेजी। अगर ज़रूरत होती तो 4 बीवियाँ भेजते ताकि एक मर्द के लिए 4 बीवियाँ होती। और दोस्तों का ग्रुप भी नहीं बनाया कि दोस्तों में जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो सिर्फ एक बीवी थी ना, उसमें हिकमत थी ताकि तमाम इंसानों का बाप भी एक हो और माँ भी एक हो, ये हिकमत थी। अगर आदम अलैहिस्सलाम की ज़्यादा बीवियाँ होती तो फिर हम सब एक माँ की औलाद ना होते। तो मुसावात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी रखी, लेकिन उनकी औलादों को इजाज़त दे दी कि जितनी चाहे शादियाँ करो। ये तो इस्लाम ने आके 4 में बंद किया है, वरना इस्लाम से पहले 4 से ज़्यादा की इजाज़त थी। समझ में आ रही है बात? तो ये आदम अलैहिस्सलाम में हिकमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक बीवी दी है, क्योंकि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कुरान कहता है हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। बीवियाँ ज़्यादा होती हैं आदम अलैहिस्सलाम की तो फिर हम कोई किसी माँ की औलाद, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। सही है। बाकी बार बार मैं कहता हूँ, हाँ वो आमिल तो रह ही गया बेचारा, बस जल्दी से मुख्तसर समेट देता हूँ बात को। तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये दीन की खिदमत दी है, इसमें मुझे फ़ख्र है कि कई औरतों की शादियाँ हुई हैं, इतनी दुआएं दे रही हैं, और ख़ुद भी अपने आप को अजाब से निकालो, शहवत के अजाब से ना, गैर ज़रूरी मुजाहिदों से निकाह करो, हलाल में तस्कीन मिल जाएगी। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं तो मज़े के लिए शादी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मज़े के लिए निहारी जब खा सकता है अपने पैसों से तो मज़े के लिए शादी भी कर सकता है। क्या ख्याल है? मज़े के लिए 12 अंडे खाते हो आप कितने डेली? वैसे अंडे से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अंडे को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, अंडे को हल्का नहीं लिया करो। अंडे से चूज़ा बनना होता है, तो चूज़े से मुर्गी, तो मुर्गी में जो कुछ है अकेले एक अंडे में अल्लाह ने रखा है वो सब कुछ, तो इसलिए हाफ बॉयल अंडे फोड़ दिया करो तबीयत से। और अंडा में नुकसान नहीं देता, ये 6, 7, 8 अंडे कुछ नहीं कहते अगर रोटी चावल ना खाया जाए। खैर, तो ये जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है ना, ये शादियाँ वादियाँ, ये मैं इसको बहुत बड़ा काम समझता हूँ। इसमें बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं, बहुत सारी औरतों के घर बसे हैं। अगर वो उन बेचारियों को तो पीरों ने यही कहा था कि और ये करो, डिप्रेशन में जा रही थी, जिना में जा रही थी, अल्लाह ने करवा दी उनकी शादियाँ।